السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں سلمان، اور میں آپ کو اپنے چینل گارڈنز آف ایڈن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے خوبصورت خوبصورت پھول نظر آ رہے ہیں جو کافی پیارے اور خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اس پلانٹ کا نام پٹونیا ہے۔ یہ اینول ونٹر فلاور ہے جو نومبر دسمبر میں ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور یہ فیبری میں کھلنا شروع ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے کلرز اور شیڈز میں اویلیبل ہے۔ فرینڈز، آج میں آپ کو اس پلانٹ کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا اور ڈھیر ساری فلاورنگ لانے کے لیے اپنا سیکرٹس بھی بتاؤں گا، تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستوں، جو لوگ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں وہ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں لازمی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے۔ دوستوں، یہ پلانٹ مئی جون تک فلاورنگ کرتا رہتا ہے اگر اس کی اچھے سے کیئر کی جائے۔ دوستوں، جو لوگ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں وہ اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں لازمی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت فلاورنگ کرتا ہے۔ دوستوں، یہ پلانٹ مئی جون تک فلاورنگ کرتا رہتا ہے اگر اس کی اچھے سے کیئر کی جائے۔ زیادہ گرمی میں اس کے کلرز کی چمک دمک کم ہو جاتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے اس ونٹر میں اسے نہیں لگایا تو نیکسٹ ونٹر میں اس کو لازمی لگائیں۔ پٹونیا کے پلانٹ کو آرگینیکلی ریچ اور ویل ڈرین سوائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوائل میں آپ 60% گارڈن سوائل، 10% گوبر اور 30% ریور سوائل کا استعمال کریں۔ اس سوائل میں 1 چمچ نیم کلی بھی لازمی ملائیں تاکہ کسی بھی بیکٹیریل فنگل سے بچا رہے۔ دوستوں، اس کو گملوں میں بھی لگایا جا سکتا ہے اور 7 سے 8 انچ کا پاٹ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پٹونیا میں فلاورنگ لانے کے لیے سب سے اہم بات، اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں سورج کی روشنی 6 سے 7 گھنٹے رہے تاکہ یہ بہت اچھی فلاورنگ کرے۔ دوستوں، پٹونیا کے پلانٹ کو نہ تو زیادہ ہیومیڈیٹی پسند ہے نہ ہی زیادہ واٹرنگ پسند ہے۔ اس کی مٹی ہلکی موئسٹ ہونی چاہیے اور اس کی واٹرنگ تب ہی کرنی چاہیے جب اس کی اوپر والی مٹی اچھی سے ڈرائی ہو جائے۔ پٹونیا کے پلانٹ کو نہ تو زیادہ ہیومیڈیٹی پسند ہے اور نہ ہی زیادہ واٹرنگ۔ اس کی مٹی ہلکی موئسٹ ہونی چاہیے اور اس کی واٹرنگ تب ہی کرنی چاہیے جب اس کی اوپری مٹی ڈرائی ہو جائے۔ دوستوں، اس کی واٹرنگ کرتے وقت آپ نے یہ دھیان رکھیں کہ اس کے پتے اور پھولوں پر پانی نہ پڑے۔ پٹونیا ایک فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے، اس لیے اس کو اچھے فرٹیلائزر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کے پلانٹ پر پھول کم آ رہے ہیں اور پتے زیادہ ہیں تو آپ نے ڈی اے پی فرٹیلائزر کا استعمال کریں اور 1 چمچ ڈی اے پی کو پانی میں حل کر کے اس کی واٹرنگ کریں۔ اور دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پٹونیا زیادہ فلاورنگ کرتا رہے تو آپ اس کے مرجھائے پھولوں کو پودے سے الگ کرتے رہیں تاکہ یہ زیادہ فلاورنگ کرے۔ دوستوں، پٹونیا کی برانچز کافی نازک ہوتی ہیں، اس لیے آپ دھیان سے فلاورنگ کی کٹنگ کریں۔ آخر میں آپ کو ایک ضروری بات شیئر کروں، آپ نے پٹونیا کے پلانٹ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کے 3 ویکس تک کوئی فرٹیلائزر استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی زیادہ واٹرنگ کرنی ہے، ورنہ اس کی روٹس جل جائیں گی اور پلانٹ مر جائے گا۔ دوستوں، آپ نے ایک اور بات اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ اگر کوئی بھی اور پلانٹ آپ کے پٹونیا کے پلانٹ میں نکل آئے تو آپ نے اس کو ساتھ ساتھ نکال دینا ہے تاکہ پٹونیا کی گروتھ اچھے سے ہو سکے اور فلاورنگ بھی اچھے سے ہو سکے۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینلز کو سبسکرائب لازمی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔